بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح کیوں عطا کی، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ جو ہے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور کوئی چیز پکڑنا مشکل ہو گیا، آٹا گوندنا مشکل ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کے ہاتھ مبارک دیکھے، پوچھا کیا ہوا، کہا کہ کام کاج کیا ہے، چکی پیسنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ تو نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ ایسا کام کریں، عمل کریں تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ کہا کہ اپنے والد کریم کے پاس چلی جائیں، ان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، اگر وہ آپ کو مدد کے لیے دے دیں تو آپ کا سارا کام کر دیا کریں گے، غلام بھی ہوں گے، لونڈیاں بھی ہوں گی، تو آپ کو جو یہ چکی پیسنا اور گھر کے کام کاج جو ہے یہ نہیں کرنے پڑیں گے۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ سوال کرنے سے ہچکچاتی تھیں، کسی سے سوال نہیں کرتی تھیں، لیکن شوہر کا حکم تھا، کوئی کیل و کال نہیں کی، آپ وہاں چلی گئی۔ لیکن گھر پر سید الانبیاء تشریف نہیں رکھتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتی، پوچھا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ تو بتایا امی جی بس میں اپنے والد کریم سے ملنا تھا، اور سارا ماجرا بتایا کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ کچھ لونڈیاں آئی ہیں اور کچھ غلام آئے ہیں، میں یہ عرض لے کے حاضر ہوئی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا آپ چلی جاؤ، جب حضور تشریف لائیں گے تو میں آپ کا پیغام اور آپ کا میسج جو ہے میں پہنچا دوں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ساری رودات سنا دی کہ آپ کی شہزادی تشریف لائی تھی، اور یہ مدعا بھی انہوں نے بیان کیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء پڑھنے کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے، تو سردی کا موسم تھا، کچھ لوگ سو گئے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور آپ نے چاہا کہ میں اپنے قدم مبارک جو ہے رضائی میں چھپا لوں کہ سردی بڑی تھی۔ قدم مبارک چھپا کے بیٹھ گئے اور پوچھا کہ بیٹا کیوں آنا ہوا تھا، اور آپ نے ساری باتیں بتا دیں۔ تو سیدہ نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غلام بھی میرے پاس ہیں، لونڈیاں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ جو ہے اللہ اکبر پڑھا کرو۔ فرمایا کہ یہ وظیفہ کیا کرو، انشاءاللہ العزیز تمہاری تھکاوٹ اور تمہاری پریشانی یہ ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں اللہ کے رسول تھے، وہ چاہتے لونڈیاں بھی تھیں، غلام بھی تھے، تو حضور عطا فرما سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں عطا کیا؟ اس کی وجہ علماء بیان یہ کرتے ہیں، وجہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قیامت تک کا امت کا نقشہ تھا۔ اگر یہ عطا کر دیتے تو کر سکتے تھے، لیکن پھر حضور سمجھتے تھے کہ میری امت کی غریب عورتیں بھی ہوں گی جو غلام اور لونڈیاں نہیں رکھ سکیں گی، نوکرانیاں نہیں رکھ سکیں گی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو وظیفہ دے دیا تاکہ آنے والی امت کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے اسوہ بن جائے کہ حضور کی بیٹی بھی کام کرتی تھی، چکی پیستی تھی، گھر کے کام کاج کرتی تھی، جھاڑو لگا لیتی تھی، کپڑے دھو لیتی تھی، تاکہ جو ہے ان کے لیے نمونہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو یہ وظیفہ عطا کیا، اور یہ وظیفہ انڈائریکٹ جو ہے پوری امت کے لیے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ مرد بھی پڑھے، یہ عورت بھی پڑھے، تھکاوٹ بھی ختم، سکون بھی ملے گا، اور انسان جو ہے بہت اچھا فیل کرتا ہے، اور اس کو عادت بنا لینا چاہیے، اور بلکہ رات کو بھی پڑھ کے سوئیں، اور ہر نماز کے بعد جو ہے یہ آپ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کو کہ ہر نماز کے بعد تم یہ کلمات پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ جو ہے الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ میرے خیال میں جو ہے بالکل تھوڑا ٹائم لگتا ہے، 2-3 منٹ میں ہم یہ ساری تسبیحات جو ہے یہ کلمات حسینہ پڑھ سکتے ہیں۔